مستدرک للحاکم حدیث پاک کی کتاب ہے مستدرک للحاکم. اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جو امام ہیں ان کی شرائط کے مطابق امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ احادیث پاک ان کی شرائط پر احادیث مستدرک للحاکم میں نقل فرماتے ہیں. علماء جانتے ہیں سبحان اللہ. مستدرک للحاکم حدیث پاک کی کتاب ہے اور مستدرک للحاکم کے اندر امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ جو احادیث نقل کرتے ہیں ان کی شرائط صحت کی وہی ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی شرائط ہے. سبحان اللہ. مستدرک للحاکم وچ حدیث پاک اردو پنجابی وچ کدے وچ آسانی محسوس کرو گے؟ پنجابی وچ جی چلو ٹھیک ہے جی. حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑی زبان آکھو گے اودے وچ گل بات کران گے پر تسی نال بولنا ہے. سبحان اردو آکھو گے پھر اردو وچ کران گے، جے تسی آکھو پنجابی پھر میں عربی تو فارسی تو ڈائریکٹ پنجابی میں ترجمہ عرض کر دیا گا. لیکن تساں نال میرے بولنا ہے کہ انہوں پتہ چلے کہ حضور دے عاشق پورے حاضر نے. باقی معاملات نے نا مسجد دے دروازے تو ذرا باہر چھاڑ دینے نے، ہن پورا اس محفل میں سرکار دا دیوانہ پروانہ بن کے بیٹھا. سرکار کی شان دے حوالے نال جو گفتگو کری دے نا ہاتھاں نو بلند کرنا تے ذوق شوق تے نعرہ رسالت، یہ ساڈی ایک محفل دا رنگ ہے. ساڈے بزرگ بھی اسی انداز نال محافل کردے رہے ماشاءاللہ کردے پے نے. جاندے ساڈے ایک رنگ ہے یہ ذکر پاک نعرہ رسالت. یہ مسئلے دی تانوں وضاحت ہو جدو مسئلہ کری دی ہے نا وہ سمجھان واسطے ہوتا ہے کہ مسئلہ کس پیک تے چوٹی تے جا رہا ہے. ان ابا محذورہ تا وکانت له قصۃ فی مقدم راسہ اذا قاد ارسلها فتبلغ الارض. حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے ایک صحابی ہیں. ان کے سر کے اگلے حصے پر عربی میں قصہ کہتے ہیں بالوں کے اگلے اس گچھے کو، اگلے حصے پر جو بال ہوں ان کو عربی میں کہتے ہیں قصۃ. ان ابا محذورہ وکانت له قصۃ فی مقدم راسہ. حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں. آپ دے سر مبارک دے اگلے حصے تے کچھ لمبے بال سن. اذا قاد ارسلها فتبلغ الارض. جدو آپ زمین تے تشریف رکھ دے نا ان بالوں کو کھولتے تو وہ بال یہاں سے زمین تک چلے جاتے. فقالوا الا تحلقها. لوگوں نے آکھا ابو محذورہ صاحب رسول ان بالوں کو کٹواتے کیوں نہیں؟ جب بیٹھتے ہو یہ بال زمین تک چلے جاتے ان کو کٹواتے کیوں نہیں؟ ابو محذورہ فرمانے لگے اب تو کیا میں تو موت تک ان بالوں کو نہیں کٹواؤں گا. اب اس کے پیچھے واقعہ کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ ایک مقام پر جلوہ افروز تھے. مؤذن رسول نے آذان دی. حضرت ابو محذورہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت نوجوان تھا، چند بچوں کے ساتھ آپ اس آذان کی نقل اتارنے لگے. حضرت ابو محذورہ اس آذان کی نقل اتارنے لگے. آپ ابھی اسلام نہ لائے تھے. سرکار نے فرمایا یہ جو نوجوان آذان کی نقل اتارے ان کو پکڑ کر لاؤ. صحابہ اکرام ان نوجوانوں کو پکڑ کر لے کر آئے. سرکار نے فرمایا آذان کی نقل کون اتار رہا تھا؟ سارے نوجوانوں نے حضرت ابو محذورہ والا اشارہ کیتا کہ اے اتار دے پیسہ. سرکار نے فرمایا ہمیں آذان سناؤ. نال بار بولو ہمیں آذان سناؤ. مفہوم ہے حدیث پاک دا. تو سارے نوجوانوں نے حضرت ابو محذورہ کی طرف اشارہ کیا کہ یا رسول اللہ انہاں کو آذان سنو، انہاں دی آواز سب کو خوبصورت ہے. حضرت ابو محذورہ کہتے ہیں میں نے سرکار کو آذان سنائی. سرکار نے شفقت سے محبت سے اپنا رحمتوں والا ہاتھ میرے سر کے اگلے حصے پر پھیر. ابو محذورہ کہتے ہیں اس وقت کائنات کے اندر میں حضور کا سب سے بڑا دشمن تھا، لیکن جس وقت میرے آقا نے یہاں پر ہاتھ مبارک پھیرا ساتھ ہی اپنی محبت بھی میرے دل میں اتار دی اور ساتھ ہی ایمان بھی میرے دل میں اتار دیا. حضرت ابو محذورہ کہتے ہیں کل کائنات میں مجھے سب سے زیادہ محبت اس ہستی سے ہو گئی، مجھے رسول اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہو گئی. اس کے بعد ابو محذورہ نے ان بالوں پر کبھی کینچی نہ لگنے دی. ان بالوں پر کبھی کینچی نہ لگنے دی. نال بولو ان بالوں پر کبھی کینچی نہ لگنے دی. اذا قاد ارسلها فتبلغ الارض. جب آپ زمین پر بیٹھتے ان بالوں کو کھلا چھوڑتے وہ بال یہاں سے زمین تک لگ جاتے. لوگوں نے کہا ابو محذورہ الا تحلقها ان کو کٹواتے کیوں نہیں؟ فرمایا اب تو کیا میں تو موت تک نہیں کٹوا سکتا. کیوں؟ ان بالوں کو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ لگے ہیں. اچھا
لوگ نا اپنے بچیاں نو خاندان قبیلے نو اکٹھا کر کے حضرت ابو محذورہ نو بلاندے سن کہتے سی ابو محذورہ ذرا وہ اذان والی گل تے سناؤ آج کو ذرا بیٹھ کے تسی صرف بولنے تے ہتھاں نو چوک کے ذکر پاک کرنے سرکار کی حدیث پاک کہ الا انبئکم بخیارکم کیا میں تمہیں بہترین لوگ نہ بتاؤں کیا میں تمہیں بہترین لوگ نہ بتاؤں الا انبئکم بخیارکم کیا میں تمہیں بہترین لوگ نہ بتاؤں قالوا بلا یا رسول اللہ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں جو بہترین لوگ ہیں ان کے بارے میں فرمائیے میرے آقا نے فرمایا خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے میں کہا لوگ انجی کرتے نے میں کیا ساڑھے بزرگاں وال بیٹھ کے ایویں نہیں لوگ اللہ اللہ کر دے اللہ اللہ کر دے انہوں نے اللہ یاد آندہ تے تاں ہی کر دینے اللہ ابو محذورہ ان بالوں کو آپ نے نہ کٹوایا ساری عمر نہ کٹوایا آپ کا وصال ہوا وہ بال مبارک اسی طرح تھے آج لوگ سانو کہنے نے سنیو نام محمد تے انگوٹھے چوم دیو دلیل دیو صلاۃ و سلام پڑھ دیو دلیل دیو میلاد منا دیو دلیل دیو کوئی آیت سناؤ میں کہا یار تسی او توڑ نجد تو لے کے رائے ونڈ تک تسی سارے حضرت ابو محذورہ کو بھی تو کوئی آیت سنو نا اللہ نے فرمایا ہوئے کہ جس جگہ تے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور دا مبارک ہاتھ لگے پھر اس جگہ تے دوبارہ کینچی نہ لگے ان بالوں کو نہ کٹوانا کوئی آیت ایسی نہیں نہ کوئی حدیث ہے جس میں میرے آقا نے فرمایا کہ ابو محذورہ اب ان بالوں کو نہ کٹوانا پھر ابو محذورہ نے کتوں فیصلہ کیتا اپنے دل کو پوچھا ابو محذورہ کس کا فیصلہ تھا عاشقوں سنیو یہ بات یاد رکھنا جس بات کے اندر ادب مصطفیٰ آ جائے جس بات کے اندر تعظیم مصطفیٰ آ جائے جس بات کے اندر توقیر مصطفیٰ آ جائے اس پر اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے رسول اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے جس بات کے اندر ادب رسول آ جائے جس بات کے اندر تعظیم رسول آ جائے اس پر اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے رسول اللہ بھی راضی ہو جاتے ہیں صحابہ کا انداز تو یہ ہے کہ حضور نے میرے آقا نے اپنا پیشاب مبارک بول مبارک پیشاب مبارک حضرت ام ایمن کو دیا حضور نے فرمایا دفن کر کے آؤ حضرت ام ایمن پی کر آ گئے سرکار نے اپنا خون مبارک حضرت عبداللہ بن زبیر کو دیا کہ دفن کر کے آؤ حضرت عبداللہ بن زبیر پی کر آ گئے حضرت مالک بن سنان نے سرکار کے مبارک خون کو پی لیا زمین پر نہ گرنے دیا سرکار نے اپنے بال مبارک کٹوائے حضرت خالد بن ولید نے ان بالوں کو اپنی ٹوپی میں سلوا لیا سرکار کا لعاب دہن صحابہ کرام زمین پر نہ گرنے دیتے حضور کا مبارک لعاب اپنے چہروں پر مل لیتے اپنے جسموں پر مل لیتے حضور کے وضو مبارک کا متبرک پانی اپنے جسموں پر مل لیتے میں کیا کوئی آیت صحابہ کو بھی سنو جی اللہ نے فرمایا حضور دا لعاب دہن چہرے تے ملو سرکار کا تھوک مبارک چہروں پر ملو بہترین آواز سرکار کا تھوک مبارک چہروں پر ملو سرکار کا پیشاب مبارک پی جاؤ بظاہر کوئی آیت ایسی نہیں کہ پھر صحابہ اکرام انہیں کیوں کر دے رہے عالم تصور وچ حضرت خالد بن ولید کو پوچھا کہ سرکار کے مبارک بالوں کو ٹوپی میں کیوں سلوایا آوازیں محبت جو کرتا ہوں حضرت ام ایمن سے پوچھا حضور کا پیشاب مبارک کیوں پیا آوازیں محبت جو کرتی ہوں حضرت عبداللہ بن زبیر سے پوچھا سرکار کا خون مبارک کیوں پیا آوازیں محبت جو کرتا ہوں صحابہ سے پوچھا حضور کا لعاب دہن چہروں پر کیوں بنتے ہو آوازیں محبت جو کرتے ہیں سنیوں سے پوچھا عاشقوں سے پوچھا حضور کا میلاد کیوں مناتے ہو سنی بولا محبت جو کہتے عشق ساکو سبق پڑھایا نانا کو عشق ساکو عشق ساکو سبق پڑھایا کرو میم دی تابع داری اس شہر پاک محمد دی